علماء اہل سنت میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں اور فضیلت عالیہ سے آگے استفیض صفائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ فرما ہے اور اپنے قرب خاص کا ذکر فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک قرب خاص حاصل ہوا. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3235 کا سہارا لے کر بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام بھی ہوئے تو فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء ما عرفت. سبحان اللہ. تو ہر شے میرے سامنے واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا. سبحان اللہ. سر عرش سے ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. تو یہ تکلف ذرا تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھیے گا کہ اس سے ذرا تھوڑا سا مجھے توجہ ہٹ جاتی ہے. اگر آپ محبت سے سن لیں گے تو محبت کی باتیں ہی آج کرنی ہے ہم نے. ہاں تو یہ توجہ ذرا پھر بٹے نا، آپ کی بھی نہیں بٹنی چاہیے، آپ ذرا میری طرف توجہ رکھیں گے. سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے، اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن گفتگو نہ کیجیے گا اور توجہ رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں جتنا مجھے حکم دیا گیا ہے کوشش ہوگی اس کے اندر ہی بات مکمل ہو جائے. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت. ہر شے میرے اوپر واضح ہو گئی، عیاں ہو گئی اور میں نے پہچان لی. پھر اسی حدیث شریف میں باتیں اور بہت سی ہوئیں. رب تبارک و تعالی نے یہ بھی حکم فرمایا کہ اے محمد، اے پیارے محبوب، مانگیے، سوال کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں بہت سی عرضیں رب کی بارگاہ میں کی اور وہ ہماری تعلیم کے لیے، تعلیم امت کے لیے. میں اپنے موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف وہ چیزیں اس میں سے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں ایک تو تھی حب المساکین، مسکینوں کی محبت. ہم تو ڈھونڈتے ہیں نا کہ کوئی اعلیٰ عہدے دار، اسٹیٹس والا، منصب والا ملے تو ہم فخر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سیلفی بنا کے پھر اپنے اسٹیٹس پر بھی لگا دیتے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام اس امت کے مساکین کا کتنا خیال رکھتے ہیں. رب کے قرب خاص میں مسکینوں کی محبت مانگ رہے. حب المساکین. کسی نے کسی اور انداز میں بات کی تھی کہ اجڑے ہوئے لوگوں میں ڈھونڈ وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے.
تو مساکین کی محبت اصل میں موضوع ہے محبت. یہ ابھی انہوں نے بات کی ہے نا کہ دل جو ہے اس کو سرکار سے کام ہے تو دل کو زیادہ ویلا نہیں کہ ادھر ادھر دی محبت ہوگی غمے دوراں غمے جانا. آقا سے کوئی کام ہاں تو یہ بات لے کے چلنی ہے محبت کی ہم نے. تو یہاں محبت کتنی مرتبہ مانگی. ایک محبت مسکینوں کی محبت. دوسری آخر میں اس دعا کے آخر میں جو ہمیں بھی ہمارے لیے تعلیم تھی کہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے. عرض کی اسألک حبک العالمین تجھ سے میں تیری محبت مانگتا ہوں. اچھا یہاں پر بات کئی لوگ روک دیتے ہیں. میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی شان بتائی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں وہ تو ٹوٹ کر اللہ سے پیار کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا یہ ٹوٹ کر میں نے اس لیے کہا کہ آپ جھوم کر سبحان اللہ کہیں. کہہ رہے سبحان اللہ. یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہے. لیکن اب ہم یہ یہاں پر آگے بات اللہ کی محبت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے نا جی. محبوب حقیقی مقصود حقیقی معبود حقیقی اللہ ہے. لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا محبوب الا اللہ. لیکن کیا آگے فل سٹاپ ہے؟ کسی اور کی نہیں رکھنی چاہیے. بات ہے. واہ واہ. دعا دیکھیے اسألک حبک وحب من یحبک. اور اس کی محبت جس سے جو تجھ سے پیار کرتا ہے. جس سے تو نہیں ابھی جو تجھ سے پیار کرتا ہے. جو تجھ سے پیار کرتا ہے اس کی بھی محبت مانگی. اور آگے وحب عمل یقرب الی حبک. اور ایسے عمل کا بھی کی محبت بھی میں مانگتا ہوں. یعنی ہمیں سکھایا کہ ایسے اعمال کی محبت مانگو جو رب کی محبت کے قریب کر دیں. سبحان اللہ. تو کچھ ایسی ویسی محبتیں جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا غمے دوراں غمے جانا ہے جی یہ نکھیڑا ہو گیا ہے. فل سٹاپ تو نہیں ہے. آگے محبتیں ہیں لیکن ان محبتوں میں پھر ڈیفرنس ہے. واہ واہ واہ. کچھ رکھنے والی ہیں کچھ چھوڑنے والی ہیں. واہ واہ واہ. کچھ رکھنے والی ہیں کچھ چھوڑنے والی ہیں. تو اس لیے یہ دعا آپ ذہن میں رکھیں. اس دعا کو ہم لے کر آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت بھی رکھیں. اللہ کے محبوب کی محبت بھی رکھیں. اور محبوب کے نسبتوں کا لحاظ کرتے ہوئے سارے محبوب کے پیاروں کی محبت بھی رکھیں. سبحان اللہ. اور ان مزاروں کی محبت بھی رکھیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ ہیں جو ان کی محبت کی طرف ہمیں لے کر آگے. 1347 25 شعبان 1347 ہجری 29 اکتوبر 6 فروری 1929. 6 فروری تو فروری بھی چل رہا ہے شعبان بھی چل رہا ہے. واہ واہ عرس دونوں لحاظ سے ہے. انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے بھی چل رہا ہے واہ واہ. اور شعبان المعظم کے لحاظ سے بھی. تو یہ جو باتیں ہو رہی تھی نا کہ نعت کونسل والے ایک حسین انداز اور با ادب انداز کو مزید آگے چلا رہے ہیں کہ سلسلہ رکے نا جو بزرگوں نے سکھایا. تو جن بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کے ثناخوانی ہو رہی ہے یہ بھی شریعت کے پاسدار تھے پہرے دار تھے. کیا کہنے. انہوں نے شریعت کا پہرا دیا تھا. میں نے سنا ہے مجھے اس کے راوی کا پتہ نہیں لیکن سنا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا جنازہ جب اٹھا تھا 6 فروری چونکہ ان کا یوم وصال ہے تو جن کا جنازہ اٹھا تھا تو غازی علم الدین نے دیکھا تھا تو کہا تھا کہ ایسا جنازہ کاش میرا بھی ہو. اور اسی سال 1929 میں ہی اکتوبر کے آخر میں ان کی شہادت ہوئی. بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ محبتوں کی باتیں ہو رہی ہے نا جی. تو محبت سے ہی کریں گے
آپ بھی محبت سے سبحان اللہ کہتے جائیں ساتھ ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو محبتیں سکھائی ہیں سب سے بڑھ کر کس سے محبت؟ اللہ تعالیٰ سے. لیکن آگے فل سٹاپ نہیں, جیڑا جیڑا اللہ دا پیارا ہو دے نال بھی محبت. اچھا تھوڑا سا ایک حدیث شریف کا سہارا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے, یہاں تو تھا نا کہ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. جب بندہ اللہ سے پیار کرے گا تو اللہ بھی اس سے پیار کرے گا, اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار فرمائے گا. کیونکہ بندہ ایک قدم چل کے جاتا ہے, رب کی رحمت 10 قدم آتی ہے. بندہ پیدل چلنے کی سپیڈ میں جاتا ہے, رب کی رحمت دوڑ کر آتی ہے. تو آپ تھوڑی محبت کریں گے, آپ تھوڑی سی محبت کریں گے, ادھر سے بے حساب محبت ہوگی. تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ بس میں پیار کرتا ہوں, نہیں, یہ تحریک محبت چلتی ہے. پھر جبریل کو بلاتے ہیں, جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر. پھر جبریل امین علیہ السلام تک بات رکی نہیں, آسمان والوں میں اعلان ہوتا ہے بے شک اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے, جبریل بھی پیار کرتا ہے, آسمان والوں تم سب بھی اس سے پیار کرو. سبحان اللہ. پھر زمین والوں کے دل میں بھی اس کی قبولیت کو ڈال دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. تو یہ محبت کی تحریک. تو محبت پہ فل سٹاپ نہیں, آگے محبت چلے گی, لیکن محبت کا ایک پیرامیٹر ہے, ایک معیار ہے, وہ ذہن میں رکھنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا ایک ارشاد مبارک مستدرک علی الصحیحین کی حدیث نمبر 4775 کا سہارا لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ, اللہ سے پیار کرو کیونکہ تم پر وہ اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے. سبحان اللہ بلند آواز سے. اور پھر وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ, یہاں بھی فل سٹاپ نہیں, اللہ سے پیار کرو کہ وہ تم پر نعمتوں کی بارشیں فرماتا ہے, اور پھر مجھ سے پیار کرو اللہ کے پیار کی وجہ سے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور ان سے پیار بھی یہ رب کے پیار کا ہی حصہ ہے. اسی لیے تو صحابہ کرام علیہ رضوان جب پانی وضو کا زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے, ہاتھوں پہ لیتے تھے, چہرے پہ ملتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب رحمت ہاتھوں پہ لے کر چہروں پہ ملا کرتے تھے. میرے آقا علیہ السلام پوچھتے یہ تم کیوں کرتے ہو؟ یہ نہیں کہا نہ کرو, پوچھا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا لحب اللہ ورسولہ, یا رسول اللہ, اللہ اور رسول کی محبت میں کرتے ہیں. محبت کا اظہار کس سے ہو رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, اللہ والوں کی تعظیم, یہ اللہ کی تعظیم ہے. اللہ والوں کی محبت یہ اللہ سے محبت ہے. تو کہا مجھ سے پیار کرو, کس لیے؟ کہ میں اللہ کا پیارا ہوں. مراد یہی ہے نا, میں اللہ کا محبوب ہوں. اور پھر یہاں پر میں ساتھ ایک حدیث ملاتا چلوں تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں, کیونکہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, تو سب سے بڑھ کر ان کی محبت ہے. تو ان کی محبت پر دو گواہیاں انہی کے ارشاد مبارک کی روشنی میں. حدیث نمبر بخاری شریف کی 14 اور 15 کو ملا لیں اگر, تو 14 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر ذکر فرماتے ہیں, فوالذی نفسی بیدیہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والدین اور اولاد سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. اور 15 کو ملائیں تو مضمون تقریباً یہی ہے. لا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, آگے آ جاتا ہے والناس اجمعین, جب تک کہ تم مجھ سے, اپنے والدین, اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبت نہ کرو. ٹھیک ہے. پھر اسی کو ہم لے کر چلتے ہیں حدیث نمبر 6941 بخاری شریف کی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم ذاق ثلاث من کن فیہ
وجد حلاوت الایمان، تین باتیں جس میں ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی. مٹھاس انہیں تو لنگر بھی تے کھانا نا، ہاں جی مٹھاس مٹھائی دے اسی شوقین تے ویسے ہی لوریے. تو کہا کہ ایمان کی مٹھاس اگر لینی ہے تو تین کام کرنے ہیں. پہلا کام ذکر کرتا ہوں. پہلا کام فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر اسے محبوب ہو. پھر وہی بات آ گئی اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہم نے کیا. اب اس پہلی حدیث جو کہ میں مستدرک علی الصحیحین کی 4775 سنا رہا تھا اس کا آخری حصہ سنیں. سیکوینس دوبارہ دیکھیے. اللہ سے پیار کرو کہ وہ تم پر نعمتوں کی بارشیں کرتا ہے، اور مجھ سے پیار کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ وہ مجھے پیارے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ. حق چاہیے یا غوث زندہ باد، زندہ باد. بات آگے چل رہی ہے نا جی، فل سٹاپ نہیں ہے. اب نبی پاک کے گھرانے کی بات آ گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں جب صحابہ کا ذکر نہ ہونا تو علماء فرماتے ہیں اہل بیت میں صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہر تقی نقی میرے آل میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. پھر اب نے آنا ہے آگے، اور آگے چلنا ہے، اور آگے چلنا ہے. میں بات کو انتہائی اختصار سے لے کر حضور تاج دین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، اور یہ بتانے لگا کہ محبت ادھر ادھر کی تو نہیں جائز، لیکن جس محبت کے اوپر اللہ کی محبت کا سایہ ہو وہ محبت پسندیدہ ہے. اسی حدیث 6941 کا دوسرا حصہ دیکھیے. تین کام فرمائے تھے، تین باتیں جس میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. پہلی بات آپ نے سن لی. اس کی دوسری بات فرمائی ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، جس بندے سے بھی پیار کرے بس پیار کرے تو اللہ کے لیے پیار کرے. سبحان اللہ. اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا عثمان فاروقی صاحب بھی محفل میں موجود ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار بھی انہوں نے کیا. تو جس مسجد کے وہ خطیب ہیں اس مسجد میں حضور تاج دین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اور جتنے علماء کرام میرے اس بیان کو سن رہے ہیں یہاں پر حاضر ہیں وہ سب بھی تعظیم کے لائق ہیں. ثنا خانان اعظام جو بیٹھے ہیں اپنی حاضری لگانے کے باوجود بھی، اور جن کی حاضری نہیں لگی وہ یوں ہی حاضر ہیں، حاضری لگ گئی ہے، ان کی حاضری لگ گئی ہے. اور مزے کی بات ہے نقیب محفل بھی ساتھ دے رہی ہیں. یہ تو بعض اوقات ہوتا ہے اعلان کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے. تو بہرحال ان سب کا بھی شکریہ، لیکن ہم آگے ہیں اب تاج دین بستی میں. واہ 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 واہ. یہ تاج دین بستی میں آگے ہیں. ملک وسیم صاحب بڑا حسین پڑھتے ہیں، میں ان کو سنتا سلام ان کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جن احباب نے مولانا خلیل احمد صاحب کی یہ سرپرستی میں محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن آپ سب سے یہ سوال ہے آپ کیوں آئے؟ واہ 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 واہ. جواب نہیں تھوڑے کو. ہائے ہائے. اچھا کیوں آئے ہو؟ لنگر خان بھی ٹھیک ہے لنگر ملے گا، لیکن اگر تسی بولو گے نہیں نا تو کام لیٹ ہو جانا چاہیے. بولو بولو کیوں آئے ہو؟ وجہ یہ ہے، یہ محبت کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو پہنچا دیا تھا، آپ ڈی ٹریک تو نہیں ہو گئے. کہاں پہنچایا تھا؟ کس بستی میں؟ اور کون سی بستی میں؟ اللہ والوں کی بستی، تاج دین بستی. تاج دین بستی القریت صالحہ، تاج دین بستی. تو آپ سب آئے ہیں محبت میں اللہ کے ولی کی، اللہ کے ولی کی محبت میں آئے ہیں. کیوں پیار کرتے ہیں؟ کیوں پیار کرتے ہیں؟ کوئی انہوں نے آپ کو جائیداد دی تھی، کوئی آپ نے یہاں پر کوئی اپنا کوئی پیسے لینے ہیں، کوئی دنیاوی غرض ہے، ٹھیک ہے اللہ والوں کے صدقے دنیا بھی مل جاتی ہے.
نیت خالص ہو تو دنیا بھی مل جاتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس لیے تو نہیں نہ آئے, آپ تو اللہ والوں کے در پر آئے ہیں کہ پیار اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے. انہوں نے اللہ کے لیے شریعت کا پہرا دیا ہے, انگریز کے خلاف ڈٹ کر اپنی اس مسجد کی حفاظت کی, اس لیے آئے نا. تو یہی ہو گیا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. جو بندہ کسی بندے سے پیار کرے, پیار جڑے مرضی نال کر لو, یہ پابندی کوئی نہیں. پابندی اینی ہے کہ وہ بندہ اللہ والا ہو گئی. چنگیا چنگیا نال لا لو یاریاں, مشکل آسان حسن ساریاں, تے چنگیا چنگیا نال ساڈا پیار ہے, انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہے. اب یہ محبت آپ سمجھ آ گئی ہے, یہ محبت ہم نے رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس محبت میں اگر ہم چلیں گے نا تو ان لوگوں کے نقشے قدم پر چلیں گے تو بات بنے گی. اس پر بزرگوں کی گواہی دے کے میں ایک جس محبت کو نہیں رکھنا چاہیے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا, تاکہ میرے نوجوان اس محفل میں موجود ہیں وہ بات سمجھ جائیں. لیکن اس کے لیے سہارا میں بزرگوں کے در کا لوں گا. حضور خواجہ خواجگاں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر, ان کے مرید خاص خلیفہ مجاز سید محمد سعید شاہ زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی بارگاہ میں حاضر ہے, سوال کرتے ہیں, ایک شعر سناتے ہیں. شعر سنیے. متاب از عشق روح گرچہ مجازیس کہ بہر حقیقت کا سازیس. لفظی معنی یہ ہے کہ عشق سے منہ نہ پھیر. چنگے عاشق ہو تسی سارے, عشق سے منہ نہ پھیر چاہے مجازی ہی ہو. عشق سے منہ نہ پھیر چاہے مجازی ہی ہو, کیونکہ یہ مجازی عشق حقیقت کی طرف راستہ بناتا ہے, کارساز ہے. عشق مجازی, عشق مجازی, عشق مجازی. اب ہمارے ہاں یا مختلف رائے ہے, کسی کی رائے پہ اٹیک نہیں, لیکن میں نے بزرگوں کا دامن تھام کے بات کرنی ہے. کئی لوگ اس عشق مجازی کو آوارہ گردی کی طرف لے گئے. یہ عشق مجازی حقیقی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ ایسے گمراہیوں کی وادی میں کھو جاتے ہیں, بلکہ گہرے کھڈے میں گر جاتے ہیں کہ بے حیائی, شراب نوشی, عیاشی, فحاشی اور یانی سب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عشق مجازی, بلکہ وہ حقیقی والے ذرا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ شعر تھا سید محمد سعید شاہ زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر کامل سے یہ پوچھتے ہیں حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ حضور بتائیے اس سے کیا مراد ہے, واٹ مینز عشق مجازی, عشق مجازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا مراد از عشق مجازی احکام شرعیہ و مطابعت پیر طریقت است. فرمانے لگے, یہ میرات العاشقین ان کی کتاب ہے, اس کے اندر 38 مجلس نمبر 38 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عشق مجازی سے مراد شریعت کے احکام کی پابندی اور وہ پیر جو طریقت کا پیر ہے, سیدھے راستے پر خود ہے, اس کی پیروی کرنا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب عاشق بن کر بولیے عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ. علماء اہل سنت. کیا بات ہے, کیا بات. بابے کی کر دینے جی, اے کر دینے بابے. ہائے ہائے ہائے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر لے جاتے ہیں. کیا ہم ان بابوں کی نہیں بات کر رہے,
کہ جن کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے اور وہ کسی کو کیا راہ دیں گے. ہاں کوئی مجذوب ہو تو ٹھیک ہے، اس کی خاص حالت، لیکن اس کی پیروی نہیں ہے. ان کا ہم احترام کریں گے جذب کی کیفیت میں اگر کوئی آ گیا، لیکن اس کو دلیل بنا کر کوئی کہے گی فلاں بابے نے یوں کیا تو ہم یوں کریں گے، ایسی بات نہیں. بلکہ ان روایات کی صحت میں بھی تو سوال ہے نا جی. یہ جن بزرگوں کا نام لے رہے تھے چشتی صاحب، آپ اپنے استاد صاحب کا، تو وہ ایسے بزرگوں نے ہمیں یہ تحقیق کر کے بتائی ہے کہ یہ چیز کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں اپنی بات، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عشق مجازی سے مراد کیا ہے. عشق مجازی سے مراد یہ ہے. اور آپ نے کہا آگے چل کے چو مرید صادق دری ہر دو ثابت قدم باشد یقین اس کہ با مرتبہ عشق حقیقی کھاد رسید، کہ جب سچا مرید ان دونوں کاموں میں ثابت قدم رہتا ہے، یعنی شریعت کے احکام کی پابندی بھی کرتا ہے، پیر کے در کا دیوانہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر یقین ہے یہ پیر کی محبت اس کو رب کی سچی محبت تک لے جائے گی. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. پیر کامل کی محبت رب کی محبت تک لے جائے گی. تو یہ ہے عشق مجازی. اس کے علاوہ باقی جو ہے جی وہ باتیں فلمی محبتیں کہ یہ ہوس ہے کہ محبت کے بھٹک رہا ہے بھنورا، کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی کے پیچھے، وہاں تو شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے. باقی ساری محبتیں، میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں، باقی ساری محبتیں ٹھیک ہیں، لیکن کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نیچے ہونی چاہیے اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. والدین کی محبت ہو، رشتہ داروں کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، بچوں کی محبت ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب تک نافرمانی نہ ہو. لا طاعۃ فی المعصیہ. اور ماں باپ بھی اگر برائی کا حکم دے شریعت منع کرتی ہے، نہیں ماننا. حالانکہ ماں باپ کی محبت اور اطاعت اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اس کا ذکر کیا. تو جب ماں باپ کی محبت میں رب کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی تو کسی فلمی محبوب کے پیچھے کیوں گناہ اور بے حیائی میں پڑے؟ کیوں گانے باجے، شراب نوشی اور اس طرح کی بے حیائی کے کاموں میں پڑے؟ نوجوانوں گل سمجھ آ رہی؟ ایک جڑا تو تانوں عشق مجازی دا بھلیکھا پا کے ڈرامیاں فلمیاں دے وچ تانوں دسیا جاتا ہے جی اے عشق، اور بچے گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، ناجائز تعلقات جو ہیں. تو اس لیے یہ بات آپ نے ذہن. ہاں ایک بات ہے علماء نے کی، کسی سے محبت ہو جاتی ہے، نہیں دل پہ کنٹرول ہو جاتی ہے نا، بعض اوقات محبت ہو گئی تو انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اس محبت پر جو تکلیف ہے اس پر صبر کرے، برائی کی طرف نہ جائے، شریعت کے خلاف کام نہ کرے، اپنے نفس کو بچا کے رکھے، تو یہ نفس کا کنٹرول اسے اللہ کی محبت کی طرف لے جائے گا. اور کسی پہ دل آ ہی گیا نا تو یہ نہیں ڈل جاؤ، بلکہ سنبھالو اپنے آپ کو. تو یہ محبت اس طرح تو ہے. ورنہ یاد رکھیں تیری رونق تیری زینت تیرا سنگار ہے دلدل، اری دنیا تیرا دلکش سبزہ زار ہے دلدل. وہ کثرت مال کی ہو یا تفاخر منصبوں پر ہو، جہان فانی کا ہر ایک کاروبار ہے دلدل. کہا اس نے نبھانا ساتھ تم میرا، تو میں بولا یہاں انکار ہے دلدل، یہاں اقرار ہے دلدل. مہم یہ عشق کی آسان نہیں اتنی اے دیوانے. توجہ ہے عاشقو، مہم یہ عشق کی آسان نہیں اتنی اے دیوانے. اگر اس پار ہے دلدل تو پھر اس پار ہے دلدل. وہ ہے میرا میں ہوں اس کا، وہ ہے میرا میں ہوں اس کا، خیالی ہیں پلاؤ سب. وہ ہے میرا فلمی محبت الشارہ ہے. وہ ہے میرا میں ہوں اس کا، خیالی ہیں پلاؤ سب. یا